جو ہے وہ زرعی صوبہ ہے اور پاکستان کی زیادہ فوڈ باسکٹ پنجاب سے جاتی ہے، تو کسان تو مر رہا ہے آپ سے ناراض اور کہتے ہیں آپ شہروں کی حکومت ہیں، جی ٹی روڈ کی حکومت ہے، چاہے شہروں میں کی مسلم لیگ نون ہے، دہی سے پیار کم کرتی ہے، شہروں کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتی ہے، یہ بات اس طرح سے اورنج رائس بنا لیتے ہیں، کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں، اگر آپ خرید لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فیکچولی غلط ہے کہ کاشتکار یا دیہاتی ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہم جو ہے شہروں کی پارٹی ہیں۔ اس دفعہ 2024 کے ریزلٹس نکال کے دیکھیے، ہم دیہاتوں سے جیتے ہیں۔ ہر ایک مطلب جو ایک وہ امپریشن تھا نا کہ ہم صرف لاہور، پنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، یہ آپ ہیں، آپ یہ ہیں۔ یہ تو اب اس دفعہ تو نہیں ہے، چلے اس دفعہ تو ہم لاہور پنڈی ہے لیکن گجرانوالہ فیصل آباد نہیں رہا۔ لیکن میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک امپریشن جو سوال بھی آپ نے کیا تھا یہ درست نہیں ہے، فیکچولی درست نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ پرو جو ہے وہ فارمر رہی ہے۔ شہباز صاحب کے پچھلے جو 2 ادوار تھے ان کو نکال کے دیکھیے، جتنا فیسیلیٹیٹ کاشتکار کو ان کے دور میں کیا گیا، اور اب جو ایشو ہے، یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں ناراض ہو رہے ہیں کہ اب ان سے پوچھ لیجئے کہ جو ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے عاشق کرمانی جو ہمارے وزیر زراعت ہیں ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑا اکاڑا سے؟ یہ فیکٹ ہے نا، فیکٹ تو چینج نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہے کہ کسانوں کے اندر بھی 2-3 گروپس ہیں۔ اب جو وہ کسان جو انتشار اور پولیٹیکلی یوز ہونے کے جو ہے وہ لیے تیار نہیں ہیں، مطلب یہ ان کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی اور وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اچھال رہے ہیں جنہوں نے 2 کسان شہید کیے ہیں لاہور میں۔ نون لیگ میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں اس سے پہلے، لیکن اب یہ خبریں کچھ زیادہ گردش کر رہی ہیں جب اسحاق ڈار صاحب کے پاس ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ آ گیا۔ کیوں ضروری وہ کہتے ہیں آپ کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی لگا رہے ہیں، آپ کو نہیں؟ ڈپٹی پرائم منسٹر لگائیں گے، ڈپٹی وزیر اعلیٰ نہیں لگائیں گے؟ ضرورت کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، جب اگر دل چاہے گا لگا لیں گے بھائی، مطلب ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ ان کو اپنی جو ان کا پالیسی ہے یا اپنا گورننس کا ماڈل ہے، ان کو اس پہ کیا چاہیے۔ اب اس کے اوپر ہمیں اے بی سی ڈی تو ڈکٹیٹ کر نہیں سکتا۔ جن کے اپنے دور حکومت میں ان الیکٹڈ خواتین جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر چیف منسٹر بن کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو ہمیں نہ سکھائے نا۔ ہمیں پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کم از کم ایک کیلیبر کے آدمی ہیں، انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو یقیناً شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کو وہ آگے ہی لے کے جائیں گے۔ اور جہاں تک ڈپٹی چیف منسٹر کی بات ہے تو میری وزیر اعظم کی مرضی ہے۔ کسی نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ 3 خواتین کی ٹک ٹاک کی حکومت ہے؟ ہاں بڑی دفعہ تو میں نے کہا جلنے والی اللہ تجھے بھی دے، مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، پنجاب کو ہاسٹیج کر لیا ہے اور ٹک ٹاک پہ حکومت بنا دی ہے۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو خود سارا وقت رہتی ٹک ٹاک پہ ہیں، انہوں نے کام بھی کوئی نہیں کرنا، صرف ہم کم از کم ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میری چیف منسٹر کو دکھا، ان کا کوئی بھی ٹک ٹاک نکال لیں، وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو کسی فیلڈ ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوئی، کسی اسپتال کا دورہ کرتی ہوئی، کسی اسکول کا دورہ کرتی ہوئی، کسی بازار کا دورہ کرتی ہوئی دکھیں گے۔ جو باقی چیف منسٹر ہیں، خاص طور پہ جو کے پی کے کی جو حکومت ہے، وہ آپ کو جو ٹک ٹاک ان کی ہیں، مطلب اب میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو۔ عظمیٰ ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اس طرح سے ویجیلنٹ اور ایکٹیو نہیں ہے جس طرح تحریک انصاف کی رہی ہے۔ اب تو بہت ہے، بہت سے بلنڈرز اور غلطیاں کر رہے ہیں وہ جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، یا وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے میڈیا سیل میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کچھ ہیں۔ پوچھنے لگ گئی کہ وہ 800 روپے کا سوٹ کہاں سے ملتا ہے، میں نے بھی لینا ہے۔ انہیں کہیں پھولوں والی قمیض جو ہے نا وہ جو پہنتی ہے مریم نواز۔ اچھا مجھے یہ خواتین نے پوچھا، ایک آدمی میں شادی پہ بھی گئے، نہیں ملتے اتنے سستے کپڑے، بیٹے ملتے ہیں، آپ انارکلی جاؤ وہاں پہ آپ کو اسٹچ بھی مل جائیں گے۔ میں نے جو دیکھو اس وقت بات ہو رہی تھی عید شو تھا اور اس پہ سی ایم کی جو ہے وہ ڈریسنگ سینس کی بات ہو رہی تھی، اور میں نے کہا کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بہت چینج کر لیا ہے۔ دیکھو ایک تو صاحب استطاعت خاتون ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈیزائنر کپڑے نہیں کیوں نہ پہنے بھائی، اگر اللہ پاک نے ان کو دیے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہ پہنے، اور موقع کی مناسبت سے ہے نا۔ لیکن جو اب ڈیلی روٹین کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، جب وہ روز چیف منسٹر ہاؤس آتی ہیں، پھولوں والی قمیض آپ لے لیں، پھولوں والی قمیض ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گی 800 روپے کی، آپ اس کے ساتھ پہلے آپ کے پاس دوپٹہ ہے، سفید شلوار انہوں نے پہنی ہوتی ہے تو 800 روپے کی قمیض بن گئی نا اس میں۔ اور میں نے خود جو ہے وہ میں نے کل پورا سوٹ پہنا ہوا تھا 1200 روپے کا،
وہ مل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے برانڈڈ کپڑے اگر آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں 800 روپے کے, جو کہ پھر عقل کے اندوں خرید سے باہر ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے, معیشت کی جو صورتحال ہے, اکانومی کہاں برے طریقے سے. نہیں ایسے نہ کرو. اچھا ذرا جا کے ڈیزائنرز کے اور یہ جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں یہ کپڑوں وپڑوں والے, لائنیں دیکھو. اور کتنی وردیاں پہنانی ہیں آپ نے مریم نواز کو؟ ویسے جتنی پہلی بھی اتنا شور پڑا, آپ کو توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر رہے, ہم کیوں توبہ کریں بھائی. میری سی ایم ایک تو لاگ اتنی اچھی نہیں تھی, انہوں نے اتنی گریس دی ہے اس وردی کو. میں تو بلکہ اور جتنی ہمیں اللہ کا شکر ہے جتنی تحسین ملی ہے, میں تو سمجھتی ہوں ان کو ہر وردی پہننی چاہیے. ان کو نرسز والی وردی بھی پہننی چاہیے, ان کو نرسز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو ڈاکٹرز کی بھی جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے, ان کو ہر طرح کی وردی پہننی چاہیے. سب سے بڑی فوجی وردی نہ پہن لیں وہ کسی دن. تو پہن لیں گے, اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے اگر ایک وردی کو گریس دینا اور اگر یہ شو کرنا ہے کہ میں اپنی جو یہ جس بھی ادارے میں وہ گئی ہیں میں ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں, میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر جو ہے وہ یونیفارم پہن کے وہ کسی کو سپورٹ کری ہے, کسی ادارے کو, اس کے اندر کام کرنے والوں کو جو شہید ہو رہے ہیں, ایف آئی آر درج کرانے کی ریٹ ہو گئی ہے کہ مریم نواز پہ ایف آئی آر درج کی جائے, انہوں نے وردی پہنی. اللہ کی شان ہے. جن کو بالٹیاں اور ڈسٹ بن پہن کے جو پھرتے تھے اور جن کے برقوں کی 100 کہانیاں ہیں, وہ ان کو وردی پہ ڈر لگتا ہے, ان کو ویسے مریم نواز سے ڈر لگتا ہے. تو ان کو ڈرنے دیں. نہیں, یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف میں آرٹیکل چھپا ہے یہ آپ کی حکومت کی ناکامی ہے نا کہ جیل سے آرٹیکل باہر چلا گیا. ایگزیکٹلی. تو آپ, میں بھی یہی سمجھتی ہوں, اور اس کے اوپر ابھی میری کوئی کنسرن اتھارٹیز سے بات تو نہیں ہوئی, لیکن میں خود سمجھتی ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ لکھا گیا یا لکھوایا گیا یا جو بھی ہے. ابھی دیکھیں نا, ایک طرف رونا ہے مزمل صاحب, مجھے ملنے نہیں دیتے, مجھے وہ شیشہ لگا دیا, وہ یاد ہے نا آپ کو, ان کے وہ شیشہ لگا دیا, ہمیں بات نہیں کر. اگر بات نہیں ہوتی تو یہ کالم کیسے لکھا گیا؟ اگر آپ جو ہے وہ کنوے نہیں کر پا رہے ہیں. آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ انہوں نے ہی لکھا ہے؟ ہاں, وہ انڈورس کرتے ہیں. وہ دیکھیے پہلے بھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کو پتا ہے خط لکھا تھا, باہر آ کے لوگوں نے بیچارہ جو کچھ سین ایلیمنٹس ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لکھ رہے, ابھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں گے سوچیں گے. اس نے کہا میں نے لکھا ہے, میں لکھوا رہا ہوں. تو وہ پاکستان میں فساد انتشار پیدا کرنے کی ہر ایک کوشش وہ کرے گا. آپ اسے روکیں گے؟ احتجاج کی وہ کال دیتے ہیں, پنجاب میں احتجاج کرنے دیں گے؟ دیکھیے احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے, اگر تو وہ اجازت لے کر. نہیں, جس طرح پہلا دن تھا مریم نواز صاحبہ کا اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کی بھی اسی طرح سے وزیر اعلیٰ ہوں جس طرح اپنی پارٹی کی, تو پھر احتجاج کا آپ کو ملنے چلی گئی بیچاری کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر ہی مروا دی. وہاں دیکھیں نا یہ عالم ہے, یہ سائیکالوجی دیکھیے کہ اگر آپ کوئی آپ تو کار نہیں کر رہے, آپ گالی نہیں نکال رہے, اگر آپ جو ہے ہاؤس چلنے دیں گے تو پھر آپ عہدے پہ نہیں رہیں گے یا آپ کو عہدہ نہیں ملے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور ہاؤس نہیں چلنے دینے, افراتفری پیدا کیے رکھو, یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بالکل کہا ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, جو میں نے گزارش کرنے لگی تھی. اجازت لے لیں. نہیں, بالکل احتجاج کی اجازت ہے, اجازت لیں. پہلی تو بات یہ ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو آپ نہیں دیں گے, ہم سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو پھر احتجاج کیسے ہوگا؟ نہیں, میری بات سن, کیوں سڑکوں پہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ جائیں نا, مینار پاکستان بڑا شوق ہے ان کو, بار بار مینار پاکستان یاد آتا ہے. بائی دا وے, جب مینار پاکستان بھی گئے ہیں اس کو بھی اجاڑ کے آئے ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان کر کے آئے ہیں, وہاں گرلے توڑ دیتے ہیں, وہاں پودے توڑ دیتے ہیں. کہیں پر سکون سے تو وہ کر نہیں سکتے نا. اب تو مولانا فضل الرحمان بھی لاہور میں ملین مارچ کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی بھی ایک پتا بھی نہیں توڑا ان کی رانا صاحب نے کہا ان کو روکیں گے بھی نہیں. ہاں دیکھیے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, ان کے پاس 9 مئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ان کے پاس ہمیشہ جب وہ جلوس نکالنے لگتے ہیں پولیس والوں کے سر پھٹتے ہیں, پولیس والوں کو مار پڑتی ہے, پتھراؤ ہوتے ہیں. یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر تو یہ طریقے سے بیہیو کریں, سڑکیں بند نہ کریں. دیکھیے ان کا احتجاج کا حق بالکل ہے, تو کیا باقی لوگوں کو آمد و رفت کا حق نہیں ہے؟ جن لوگوں کو اسکول جانا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہے, جن لوگوں کو اپنے کاروبار پہ جانا ہے, ان کو حق نہیں. مسلم لیگ نون بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی رہی ہے. مسلم لیگ نون بھی تو سڑکوں پر احتجاج کرتی. ہم نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, ہم نے کبھی فساد کیا, ہم نے پولیس والوں کے سر پھاڑے, بتا دیجئے. ہمیں تو مار پڑتی رہی ہے, ہم نے کسی کا سر نہیں پھاڑا. ہم نے کسی کی آنکھیں نہیں 9 مئی کو 1 سال ہو گئے, ایک کسی کو سزا تو نہیں دلا سکے. انفارچونیٹ ہے جی, یہ بالکل میرے پاس بھی سوال کا جواب انفارچونیٹلی نہیں ہے مزمل صاحب, کہ ایک طرف ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جی سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور کیفرے کردار تک پہنچائیں گے, دوسری طرف 1 سال ہونے کو آیا ہے. پر وہ چلان تو پنجاب گورنمنٹ نے بھیجنا ہے نا, چلان تو آپ نے بھیجنا ہے عدالت میں, آپ چلان ہی نہیں بھیج رہے. ایک منٹ, اس میں ایک فیکٹ یہ بھی موجود ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ بہت عرصہ جو ہے اس کو سٹے دے کے انہوں نے رکھا, اور انہوں نے کہا اس پہ پروسیڈ نہیں ہو سکتا. جو ملٹری کورٹس کے ذریعے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ اناؤنس بھی نہیں ہو سکتی, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ اس کا وہ بنا. لیکن یہاں تو پرابلم یہ ہے
کہ آپ چلان لے کے جاتے ہیں, یاسمین راشد کے خلاف پولیس لے کے جاتی ہے کہ جن کی آڈیوز مشہور زمانہ ہم سب نے سنی ہوئی ہیں کہ جس کی وائس میچ کرانی ہے, کیس ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ٹیررزم کی جو کیس ہے وہ ڈسچارج ہی کر دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ریمانڈ دیا جائے کہ ان کی وائس میچ کرا دی جائے. یہ عالم ہے, یہ حال. آپ کا خیال ہے عدلیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا نہیں دے رہی؟ بالکل نہیں دے رہی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا قصور نہیں ہے, عدلیہ کا قصور ہے. جو ٹالرنس جو ہے نا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے تھی تمام اکراس دا سوسائٹی. جو 9 مئی کو ہوا کیا وہ کسی کے مفاد میں تھا؟ نہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں تھا, نہ وہ پاکستان کے مفاد میں تھا, نہ کسی ادارے کے مفاد میں تھا. تو اس کے اوپر اکراس دا باڈی اس وقت فار دا ٹائم بینگ کنڈمنیشنز بھی آئیں, وہ اس کے بعد میرا خیال ہے سب بھول گئے. اور یہ اتنا برا راستہ ہے, یہ اتنا برا راستہ ہے کہ اگر ان کو سزائیں نہ ملی, ان کو ایسے کھلی چھٹی ملی, پھر ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کرے. جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کو معافی دے دیتے ہیں, جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کسی کو معافی ملی ہے یا ملنی چاہیے. کون ہوا ہے ڈسچارج کیس سے بتائیے؟ کوئی ایک بندہ جس نے اگر پریس کانفرنس بھی کی ہے وہ کیس سے ڈسچارج ہو گیا؟ نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, نہیں ہوگا. اور یہ جو آپ کے اندر اختلافات ہیں, کچھ خود آپ کئی لوگ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے, آپ کئی لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں نتائج کو مشکوک کرتے ہیں, تو وہ کافی ہے. اپنے حلقے کی حد تک ہو سکتا ہے. دیکھیے جو لوگ ہارے ہیں ظاہر ہے وہ بیچارے, وہ عابد رضا کوٹلا ہیں, جاوید لطیف ہیں, ہر ایک کانسٹیٹوینسی کی نا اپنے اپنے پرابلمس ہیں. اب کوٹلا صاحب جو ہیں ان کا ہمیشہ سے انہوں نے اینٹی چودھریز جو ہے پالیٹکس کی ہے, اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ وہاں سے ہارے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ اتحادی ہیں تو ان کا ایک کنسرن ہے. جس طرح جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کبھی ہارے نہیں تھے, وہ اس دفعہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہار گئے ہیں. تو ظاہر ہے ہر کانسٹیٹوینسی کے حساب سے کچھ کنسرنز ہیں, ہمیں بھی بہت کنسرنز ہیں. جو اب کے پی کے اندر جو فارم 47 آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کچھ وہ فارم 47 جس پر پنجاب میں کوئی ایک آدھا فارم 47 نکال کے وہ دیکھیں گے اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. کے پی کے اندر بہت سارے فارم 47 پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے. وہاں پہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں, صرف پنجاب میں جو ہے وہ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں ہم کے پی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں, آپ پنجاب میں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. دیکھیے دونوں جگہ بنا دیں. جوڈیشل کمیشن کا یہ کام نہیں ہے سوردی صاحب, دھاندلی کی تحقیقات جو ہے نا یہ ایک مستعفی ہونے کی بات بھی کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر. ان کی دیکھیے ان کی تو خواہشات پہ چلایا نہیں جا سکتا نا. ملک کو قانون اور آئین کے اس کے مجھے چل رہا ہے. اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ان کی اپنے دور حکومت میں ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی المعروف مطلب جو آئین شکن ہیں سوری صاحب, وہ پیروں کے انگوٹھے لگے ہوئے ان کے بیلٹ پیپرز کے اوپر, وہ 5 سال سٹے پہ حکومت کر گئے. یہ ہمیں بتائیں گے, یہ ہمیں کہیں گے. اور جو خود آر ٹی ایس بٹھا کے آئے تھے, ہمیں یاد ہے ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو یہ اب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بن رہے ہیں؟ بالکل بن رہے ہیں, اور ہم نے تو ریزولوشن پاس کیا ہے. ہم نے گزارش کی ہے کہ جی بہت ضروری ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہم کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا صدارت کے عہدے پہ ہونا بہت ضروری ہے.